أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جاری ہے. پچھلے خطبہ میں ہم نے پڑھا، میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، فرعون کو دعوت دی، فرعون کے سامنے دو مطالبے پیش کیے. ایک کہ مجھے اللہ کا رسول مانا جائے، مجھ پر ایمان لایا جائے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیا جائے. اور دوسرا مطالبہ یہ پیش کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان کو ظلم و ستم کی چکی سے آزاد کیا جائے. فرعون نے انکار کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سام بن گئی. اپنا مبارک ہاتھ اپنے بغل سے نکالا تو وہ سفید روشن ہو گیا. دو بڑے معجزے پیش کیے. فرعون نے پھر بھی نہ مانا، وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے. فرعون نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ ایک بڑے جادو سے، ہم بھی بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے. پھر جادوگر اکٹھے کیے گئے یوم الزینہ کے دن. بہت سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور تمام لوگوں کو بھی دعوت دی گئی کہ لوگ بھی حاضر ہوں. پچھلے خطبہ میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ کس طرح جادوگر اور سب لوگوں کو فرعون نے اکٹھا کیا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد تھی. انہوں نے ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پیش کرنا تھا، تو اللہ نے فرعون کے ذریعے سب کو اکٹھا کروا دیا. اور پھر جادوگروں کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تھی تو سانپ بنا تھا. تو جادوگر انہوں نے اسی جیسا شعبدہ بازی، اسی جیسا جادو پیش کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پہلے ہم اپنا وار کریں، کہ پہلے آپ کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے آپ اپنا زور لگا لیں جو زور لگانا ہے. اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر کتنا اعتماد تھا، کتنا توکل تھا. وہ اکیلے تھے، زیادہ سے زیادہ سیدنا ہارون علیہ السلام تھے ان کے ساتھ، اور فرعون کے سارے درباری، سارے جادوگر، سارے لوگ فرعون کے ساتھ تھے قبطی. تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں وہ ساتھ لائے تھے، رسیاں وغیرہ، وہ انہوں نے پھینکی تو وہ حرکت کرنے لگی. لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہیں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں نے اپنا عصا پھینکا تھا تو وہ سانپ بنا تھا. اب یہ تو معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو انہوں نے دکھایا اللہ کے حکم سے، یہ کوئی شعبدہ بازی تو تھی نہیں، یہ تو حقیقت تھا. اب اسی سے ملتی جلتی چیز وہ جادوگروں نے پیش کر دی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پریشان ہو گئے. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قرآن کریم میں دیگر مقامات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ حکم موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو.
اور قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ اللہ نے انہیں جب نبی بنایا اور اللہ نے انہیں شرف کلام بخشا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے، راستے میں انہوں نے روشنی دیکھی تھی، انہوں نے سمجھا وہ آگ ہے، وہ وہاں آگ لینے گئے، راستہ معلوم کرنے گئے تو وہ تو وہاں روشنی تھی، نور تھا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا تھا۔ اور وہاں جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس جگہ پر کہ اپنا عصا پھینکیں، آپ اس عصا سے کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اس عصا سے بکریاں چراتا ہوں اور کئی کام کرتا ہوں، درختوں سے پتے اتار لیتا ہوں اور کئی کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا اپنا عصا پھینکیں، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا تو وہ سانپ بن گیا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے پہلی دفعہ عصا پھینکا اور وہ سانپ بنا پہلی وحی کے موقع پر، تو حضرت موسیٰ وہاں بھی ایک دفعہ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس مڑیے، ڈرے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول نہیں ڈرتے۔ اب حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بن چکے تھے، اللہ نے انہیں نبوت کے رتبے سے سرفراز کر دیا تھا، پھر ان کے دل میں خوف آیا۔ اور یہاں اب جب جادوگروں نے اپنا جادو، اپنی شعبدہ بازی پیش کی، تو قرآن پھر کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، اسحاق علیہ السلام کی۔ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے 3 فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لمبا قصہ ہے، میں صرف وجہ استشہاد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا اور اس کو پکوا کر لے آئے، ان سے پوچھا بھی نہیں آپ نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ یہ مہمان نوازی، اور مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ مہمان کے لیے بہترین اہتمام کیا جائے، اور یہ تکلفات، جی چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، اگر آپ پوچھیں گے مہمان سے، مہمان تو شرمی کہہ دے کہ میں نے نہیں کھانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، اور پوچھے بغیر وہ بچھڑا ذبح کر کے تیار کروا کے پکوا کے لے آئے۔ اب جب پکوا کے لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو اب دیکھا مہمان کھا ہی نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب محسوس کیا کہ میں اتنے اہتمام سے مہمانوں کے لیے میں نے اہتمام کیا ہے اور اتنا میں نے تکلف کیا ہے، اور یہ اب آگے سے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، اور وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان کو خوف محسوس ہوا۔ وہ بعد میں پھر فرشتوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اس سے پتہ لگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنے عصا اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ حرکت کرنے لگیں، وہ حرکت نہیں کر رہی تھیں، وہ اصل میں جادو تھا۔ میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا تھا، لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، اور لوگوں کی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی طرح، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ پتہ لگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ اصل میں جادو کے زور سے ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہو رہا، اور ان کو یہ پتہ تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا کہ غلبہ مجھے ہوگا، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی، یہ نہیں پتہ تھا کیسے ہوگی، تو دل میں خوف آیا۔ نبی غیب نہیں جانتے۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ خوف کیوں آتا ہے؟ یہ نبیوں کے دل میں بھی خوف آ جاتا ہے، رسولوں کے دلوں میں بھی۔ اصل میں یہ خوف نہیں ہوتا،
ایک خوف اور ڈر وہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں مستقل ایک بزدلی اور ایک نفاق کی اور ایک اللہ پر عدم توکل کی ایک علامت، ایک خوف ہوتا ہے. ہم مستقل ڈرتے رہتے ہیں اور مستقل ہمارے سر پہ دشمن کا خوف یا کسی درندے کا یا کسی طاقتور چیز کا خوف سوار ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. یہ ناجائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. فلا تخشوا الناس واخشونی. اور ایک ہوتا ہے کہ اچانک فوری بشری تقاضے کے تحت اچانک کوئی معاملہ ہو، کچھ لمحات کے لیے ایک چیز دل میں آئے. نبی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جلیل القدر نبی، اللہ نے انہیں بڑے بڑے ملکوت، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معجزات دکھائے ہوتے ہیں، اللہ نے تعلیم دی ہوتی ہے، سکھایا ہوتا ہے. لیکن نبی پھر بھی بشر ہوتے ہیں. بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر بعض دفعہ اس قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں، لیکن پھر یہ فوری زائل ہو جاتی ہیں، پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ مستقل نہیں رہتی. تو یہ جو فوری ایک احساسات اس قسم کے ہیں یہ قابل مواخذہ نہیں ہوتے. یہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے میں یہ چیزیں نہیں آتی. سیدنا زکریا علیہ السلام، قرآن کریم تو قصوں سے بھرا پڑا نبیوں کے، اور ان قصوں کے اندر ہمارے لیے اتنی عبرت اور اتنی حکمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت کے پہلو ہیں، غور و فکر کی چیزیں ہیں، غور کرنا چاہیے ان قصوں میں. سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، اے اللہ لیکن آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. اب وہی زکریا علیہ السلام جن کو اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ پتہ ہے، وہ خود کہتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو اے اللہ اولاد دے دے. وہی زکریا علیہ السلام فوری جب بشارت ملتی ہے فوری ایک حیرانگی ہوتی ہے تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اے اللہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا پہ ہوں، ایسا ہوتا تو نہیں ہے. تو کیا سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پہ شک ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، والعیاذ باللہ. اگر ان کو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر کوئی شک ہوتا تو دعا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ سر سفید ہو چکا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اولاد دے دیں. تو یہ اس قسم کی کیفیات نبیوں پر بھی وارد ہوتی ہیں. انسان ہوتے ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نبیوں کی ایک نبوی کیفیت ہوتی ہے، ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے، ایک بشری حیثیت ہوتی ہے. بشری حیثیت میں اس قسم کی چیزیں وقتی طور پر آ جاتی ہیں لیکن پھر فوری زائل ہو جاتی ہیں کچھ دیر میں. تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو یہ ایک فوری کیفیت تھی جو ان کے دل میں خوف آیا. اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آپ ہی غالب ہوں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی یقین تھا کہ میں ہی غالب ہوں گا اللہ کے حکم سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، اور میں بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں کہ اس عصا نے ایک بڑے اژدہے کا روپ دھارا. صرف وہ اژدہا نہیں بنا بلکہ اس نے کیا کیا، وہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو سانپ کی طرح حرکت نظر آ رہی تھیں ان کو نگل لیا اس نے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ زمین میں ڈال دیجئے، یہ ان کے سارے جادو کو، ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لے گا. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کیا ہے یہ جادوگر کی چال ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ آنکھوں پر جادو ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نتائج جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. جادو میں تاثیر ہو جاتی ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو جادوگر کچھ نہیں کر سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ جو ہاروت ماروت اترے تھے دو فرشتے
اللہ کے حکم سے آزمائش کے لیے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ساتھ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ تم یہ جو ہم سے اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم یہ جو ہم سے جادو سیکھ رہے ہو، اس جادو کی تاثیر نہیں ہو سکتی، اس کے نتائج نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر اس نے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو، جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، نگل لیا، تو ایک آن میں، ایک لمحے میں جادوگروں کے سامنے ساری صورتحال واضح ہو گئی کہ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ ہماری طرح کا جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی کارگزاری ہے، یہ حقیقت ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے۔ اور اس کو جادوگروں سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا؟ جادوگر اس شعبدہ بازی، اس سحر کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی نے اژدہا بنا اور اس نے وہ جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گویا کہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، ایسے ان کے دل کے اندر اثر ہوا اس کا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ جادوگر جن کی تربیت اور لمبا عرصہ وہ فرعون کو رب مانتے رہے، فرعون کے لیے سجدے کرتے رہے، فرعون کی عزت کی قسمیں کھاتے رہے، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، انہوں نے اس مقابلہ شروع ہونے سے پہلے قسم کھا کر کہا تھا فرعون کی عزت کی قسم، ہم غالب آئیں گے۔ تو وہ جادوگر سجدے میں گر کر کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، فرعون پر نہیں، رب العالمین پر۔ اور آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون، ہماری مراد موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ہم رب العالمین کہیں فرعون کو تو نہیں کہہ رہے، تو کہنے لگے رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعویٰ تھا نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، فوراً کہنے لگے رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ میں نے ذکر کیا کہ جادوگروں کو ایسے فوری کیا ایسی تاثیر تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں کہ جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہمیں جان سے مارا جا سکتا ہے، ہم پہ تشدد کیا جا سکتا ہے، ہم تو فرعون کی طرف سے مقابلے میں آئے ہیں، اور فرعون بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم مشہور تھا، وہ ظلم و تشدد کرتے ہوئے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھکوا دیا کرتا تھا، اور ہر قسم کی تکلیف اور اذیت، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور کون سا ظلم تھا جو وہ نہیں کرتا تھا، اور اس کا پتہ تھا جادوگروں کو۔ وہ کیا ایسی چیز تھی کہ ان کے دل بدل گئے اور انہوں نے ہر چیز کا سامنا کرنا، انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جادوگروں نے فرعون کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے اعلان کر دیا۔ اب جن جادوگروں کو فرعون لایا تھا وہی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ حق غالب ہو کر رہتا ہے، حق کے ساتھ بہت زیادہ کثرت تعداد لوگوں کی ہو یا نہ ہو، حق نے غالب ہونا ہے، کیونکہ حق اللہ کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی بات غالب ہو کر رہتی ہے۔ حق پر شخص ایک ہو، دو لوگ ہوں، دوسری طرف پوری بادشاہت ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، سارے وسائل ہوں، سارے اقتدارات اور اختیارات ہوں، حق غالب آتا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا وہ کیا چیز تھی جادوگروں پر اتنا اثر ہوا، وہ چیز یہ تھی کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں بنے تھے۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ معاف کرے جادوگر ہوتے، جس طرح فرعون نے لوگوں کو باور کرایا، لوگوں کو مغالطہ دیا، یہ بھی جادوگر ہیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے، وہ بھی اپنا عصا پھینکتے، وہ بھی اگر لوگوں کو حرکت کرتے نظر آتا اور وہ حقیقت میں نہ بدلتا، تو یہ جادوگروں کے شعبدہ کی طرح ایک شعبدہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ صرف وہ لاٹھی ایک اژدہا بنا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں لاٹھی ڈالی تھی،
یہ اس طرح کا اژدہا نہیں بنا تھا جس طرح کے اژدہا فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ بنا تھا. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پریشان ہوئے تھے جب جادوگروں نے وہی کام کر دکھایا شعبدہ بازی کے طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا ڈرے نہیں, آپ اپنا عصا ڈالیں. انہوں نے عصا ڈالا, اب وہ اژدہا بنا, ایک بڑا اژدہا. اب اس نے کچھ اور کام کرنا تھا. یہ وہ والا کام نہیں تھا جو پہلے فرعون کے دربار میں وہ لاٹھی سانپ بنی تھی. یہ وہ والا عام سانپ, اس طرح کا سانپ نہیں تھا. یہ اژدہا بنا, اور اس نے اژدہا بننے کے ساتھ ساتھ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اژدہا تو لاٹھیوں کو, رسیوں کو نہیں نگلتا. وہ تو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں, اور لوگوں کو تو وہ سانپ نظر آ رہے تھے. جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے, یہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہیں. وہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ اژدہا بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو نگل رہا ہے, یہ سانپ تو سانپ ہے ہی نہیں, ان کو پتہ لگا یہ تو کچھ اور ہے. یہ ہماری عقل و فہم سے اور ہمارے جو شعبدہ بازی اور جادو, یہ اس سے بالکل ایک الگ سی چیز ہے. یہ صرف لاٹھی سانپ نہیں بنی, اژدہا نہیں بنی, حقیقی اژدہا بنی تھی وہ, بلکہ وہ جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں بھی حقیقی سانپ بن گئے, اور بڑے اژدہے نے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. یہ تو اصل ماہیت چینج ہو گئی. اب فرعون نے جب یہ منظر دیکھا, یقین تو اس سے پہلے ہی آ چکا تھا. جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا, پتہ تو فرعون کو اسی وقت لگ گیا تھا, لیکن اپنی بادشاہت کیسے چھوڑتا, دنیاوی مفادات کیسے چھوڑتا. تو اس وقت اس نے پینترا بدل کر اس نے کہا تھا نہیں نہیں یہ تو جادو ہے. سمجھ تو فرعون کو ابھی بھی آ گئی. اگر یہ بات صرف سمجھنے سمجھانے کی ہوتی تو بات تو سورج کی طرح واضح ہو چکی ہے, لیکن اصل میں مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا تھا نہیں. اصل میں کسی سوئے ہوئے کو جگانا ہو, سوئے ہوئے کو تو انسان جگا سکتا ہے اٹھا کر. کسی جاہل کو تعلیم دینی ہو, جاہل کو تو بتایا جا سکتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے, نبی کا یہ حکم ہے, اور اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے معجزے سے. مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ چکی ہے پھر نہ ماننا چاہے, اس کو اب کیسے منوایا جائے. سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جاگے ہوئے کو کیسے جگایا جائے, جو پہلے ہی جاگا ہے لیکن وہ سویا بنا ہوا ہے. میں نے یہ ظاہر نہیں کرنا میں جاگ گیا ہوں. اگر میں نے ظاہر کر دیا میں جاگ گیا ہوں, پھر یہ فائدہ میرا ختم ہو جائے گا, میرا یہ فائدہ ختم ہو جائے گا. وہ یہودی جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں آپ کے انتظار میں, اور انصار کے وہ جو کفار تھے ان سے کہا کرتے تھے نبی آنے والا ہے, ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے. اس نبی کو یہودیوں سے بڑھ کر کون جانتا تھا. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن کہتا ہے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. تو جو جاہل ہو اس کو تو علم کے ذریعے, دلیل کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہے. جس کو پہلے ہی سمجھ آ جائے پھر وہ نہ ماننا چاہے, اب اس کو پھر کیسے سمجھایا جائے. تو فرعون کو تو سمجھ آ چکی تھی, پہلے ہی سمجھ آ چکی تھی. اب مزید سمجھ آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں, لیکن وہ اپنی بادشاہت, اپنی دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, کسی کا تابع نہیں بننا چاہتا تھا. اس نے جادوگروں سے کہا کہ اصل میں تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ساز باز کی ہوئی تھی, تم تو پہلے سے تدبیر کر کے آئے ہو, یہ تو تمہارا پہلے سے ہی استاد ہے, یہ تو تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے, اور تم سب پلاننگ کر کے آئے ہو اور ہمیں شکست دینے کے لیے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم, فرعون کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے ہو حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں, میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تو تمہارا بڑا ہے, تمہارا استاد ہے, اسی نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے, تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو ہم سب کو. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہا تمہیں پتہ لگ جائے گا, میں ایک تو تمہیں
تشدد کر کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور پھر تم سب کو سولی دے دوں گا اگر تم باز نہ آئے تو۔ فرعون نے تشدد کی دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی، کسی طرح معاملات ہاتھ میں رہیں۔ یہ تو جادوگر ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، یہ تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تم پہلے سے پلاننگ کر کے آئے ہو، میں تو تمہیں کڑی ترین سزا دوں گا۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، وہ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی جانا ہے، تیرے ہاتھوں سے چلے گئے تب بھی ہم نے جانا ہے، اگر تجھ سے بچ گئے تو موت سے مفر تو کسی کو بھی نہیں ہے، پھر طبی موت تو مرنا ہی مرنا ہے، جب اللہ کے حضور جانا ہے تو کیوں نہ شہید ہو کر ہی چلے جائیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے بڑی شعبدہ بازیاں کی ہیں، بڑے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، چلو اگر تم ہم پہ زیادتی کرنا چاہتے ہو، تشدد کرنا چاہتے ہو، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا چاہتے ہو، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، کر دو، چلو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہی اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم پہل ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا اے فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے، اب ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اتنا مضبوط ایمان، اتنا زبردست ایمان۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن میں صراحت نہیں ہے، قرآن میں فرعون کی دھمکی کا ذکر ہے بس۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح وہ جادوگر کے طور پہ آئے تھے اور شام کو شہید ہو کر اللہ کے دربار میں لوٹ گئے۔ فرعون نے جو ظلم و تشدد کرنا تھا اس نے کیا، لیکن جادوگر وہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر السابقون الاولون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایمان لانے والوں میں۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے ایمان لانے میں، نیکی کرنے میں اولیت حاصل کرنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کئی لوگ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ بعد میں نیکی کر لیتے ہیں، وہ نیکی بھی بہت اچھی ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اور اس میں انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اگر نبی دعوت دے رہا ہے تو کچھ لوگ نبی پر شروع میں ایمان لے آئیں، کچھ لوگ نبی پر 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، سیدنا نوح علیہ السلام 1000 سال تقریباً تبلیغ کرتے رہے، کوئی بعد میں بھی ایمان لے آئے تو اگر اس کا ایمان خلوص کے ساتھ ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بھی قابل قبول ہے، وہ بھی انشاءاللہ جنتی ہے۔ لیکن جو فضیلت اور جو مقام پہلے لوگوں کا ہے وہ بعد والوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ جو آزمائش، جو سختیاں پہلے لوگوں نے برداشت کی وہ بعد والوں نے تو نہیں کی، بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ہی 2 صحابہ، سیدنا بلال حبشی وغیرہ اور سیدنا خالد بن ولید وغیرہ۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جو مکی دور میں، شروع دور میں ایمان لائے ہیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں، احد احد کہتے تھے اور ان پہ ظلم و تشدد ہوتا تھا، گرم کوئلوں پر انہیں رکھ دیا جاتا تھا، ان کے جسم کی کھال پگھل پگھل کر کوئلوں کی آگ کو ختم کرتی تھی۔ اتنی سخت آزمائش برداشت کر کے ان کے منہ سے احد کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ہر قسم کی آزمائش برداشت کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ سیدنا خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن شروع میں ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ اختلاف ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے صحابہ کرام میں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پہلے صحابہ کرام شروع میں ایمان لانے والے، تم بعد والے ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر یہ میرے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ایک مد گندم خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا ان کی ایک مد گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقابلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے،
لیکن لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، جس نے فتح سے پہلے لڑائی کی، اور جس نے فتح کے بعد، فتح سے مراد صلح حدیبیہ لے لیجئے یا فتح مکہ لے لیجئے، جو فتح کے بعد مسلمان ہوا اور فتح کے بعد اس نے خرچ کیا، جنتی سارے ہیں اگر خلوص کے ساتھ وہ ایمان لائے ہیں تو، لیکن برابر نہیں ہو سکتے، درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے والے، شاید سیدنا عمر کا قول ہے، کس کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ تمام صحابہ کرام کے ایمان سے کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا، ان کا مقام بڑھ جائے گا، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، پہلے ایمان لانے والے۔ ان کے مال سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوا، باقی صحابہ کرام کے مال سے بھی ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہوا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 دن مجھے دے دیے جائیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بعض دفعہ نیکی، کوئی اچھی بات کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو ہم اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھی بات پہ عمل کرنا ہے، کئی دفعہ ہم فوری عمل کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم بعد میں عمل کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمیشہ اچھی بات پر جلدی عمل کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی قوم کے 70 لوگ لے گئے تاکہ قوم کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تختیاں آئی ہیں، اللہ کی طرف سے ہی تورات آئی ہے۔ وہ 70 لوگ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ پہلے پہنچ جاتے ہیں باقی لوگوں کی بہ نسبت۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ آپ پہلے کیوں آگے، آپ نے تو باقی لوگوں کے ساتھ آنا تھا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آگے؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں تو جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے نیکی کرنے میں جلدی کی ہے، میں نے شوق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم بعض دفعہ اعلان کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو یعنی پیش ہوتے ہیں ہر چیز میں، کچھ لوگ ہیں جو بعد میں شریک ہوتے ہیں، تو جو جلدی کرتا ہے اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے، بلکہ جو پیش ہوتے ہیں نیکی کرنے میں، یہ نیکی کا اعلان کرنے میں، بعد والے لوگ اس نیکی میں جتنا شریک ہوں، پہلے جو اعلان کرنے والے ہیں سارا بعد والوں کا ثواب بھی ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ بعد والوں کو موٹیویٹ کرنے والوں میں پہلے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے۔ اب آپ کو پتہ ہے عشرہ مبشرہ کی کتنی اہمیت ہے، صحابہ کرام میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اب جتنا اسلام پھیل رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا جتنی کنٹریبیوشن ہوئی ہے وہ سارا ثواب ان کو مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال جادوگر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اے فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ بہرحال فرعون ایمان تو نہیں لایا، لیکن قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انکار کیا فرعون اور فرعون کے درباریوں نے جو ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پیش کرتے رہے، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ، یہ جو عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے، ید بیضا ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں، جب وہ نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا بغیر کسی پھل بہری کسی بیماری کے۔ اللہ نے اور نشانیاں دیں، کیا نشانیاں دیں؟ بڑی نشانیاں دیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے فرعون کی آل کو قحط کے ساتھ پکڑ لیا، پھلوں کی کمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، آزمائش کر کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ عیش و عشرت میں تھے تو چلیں کچھ آزمائش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آزمائش کرنے سے انہیں کوئی سبق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی آزمائش کرتے ہیں، کوئی نعمت اللہ نے دی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے، اور اللہ کا ہمارے لیے انعام ہوتا ہے۔ کیسے انعام ہوتا ہے کہ اگر ہم نعمتوں میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تو ہم غافل ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان اللہ سے دعائیں شروع کرتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں ناقص ہوں، مجھے میرے رب کی ضرورت ہے، رب کے بغیر تو میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر ایک انسان کے پاس اقتدار ہے اور نعمتیں ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو انسان غفلت کی نیند میں سویا رہتا ہے۔ جب ٹھوکر لگتی ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے اپنے رب کی ضرورت ہے، رب سے دعا کرنی ہے مجھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے، پھر اللہ شدید ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے آزمائش آئی، سختی آئی لوگوں پر، لوگوں کے فائدے کے لیے، تو لوگ گڑ گڑائے کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ لوگوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ ولكن قست قلوبهم، لیکن پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر مصیبت آنے کے بعد بھی ایک انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر ہدایت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرعون اور فرعون کی آل پر قحط بھیجا، پھلوں کی کمی، کئی قسم کے عذاب آئے تاکہ ٹھوکر لگے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن وہ کیا کرتے آگے سے؟ وہ کہتے اصل میں پہلے ہم پر بڑی نعمتیں تھیں، بڑی رحمتیں تھیں، تو وہ تو ہماری برکت سے تھیں، اب جب سے یہ موسیٰ اور ہارون آئے ہیں، ان کی نحوست ہی بڑی زیادہ ہے، والعیاذ باللہ۔ وہ ہر مصیبت کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نحوست پر ڈال دیتے۔ اطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہتے یہ تو موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے ہے، یہ تو ہارون کی وجہ سے ہے، والعیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد ٹڈیاں بھیجی، والضفادع مینڈک بھیجے، والدم خون بھیجا، والقمل جوئیں بھیجیں، کھٹمل یا جوئیں، آیات مفصلات، یہ ساری بڑی بڑی نشانی ہیں۔ کوئی بھی چیز کھانے لگتے، کوئی بھی استعمال کی چیزوں میں مینڈک آ جاتے، خون آ جاتا، کھٹمل آ جاتے، طوفان، مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشیں بھیجتے رہے۔ ایک بات کو ان کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی ان پر ان آزمائشوں میں سے، یہ وقفے سے آزمائشیں آئی ہیں، یہ 6-7 قسم کی، تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئی فرعون اور اس کے ساتھیوں پر، حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس آزمائش کو ٹال دے، اگر اللہ نے ہم سے اس آزمائش کو ٹال دیا تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، آپ اللہ سے دعا کریں، اگر آپ کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا، ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم اس عذاب کو ان سے دور کر دیتے حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک وقت مقررہ تک، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ وعدے توڑ دیتے۔ جتنی دفعہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کا کہا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، پھر وہ ایمان نہ لائے، تو پھر آخر کار اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے، وقت ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعہ میں آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔